ایران جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے تو پوری دنیا میں بہت نہ صرف یہ کہ غور سے سنا جائے گا بلکہ پاکستان کی اس سے امپورٹنس، اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسرائیلی لابی بہت پریشان ہے اور ان کا سر توڑ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ٹوٹے، ایران پر دوبارہ سے حملہ ہو جائے۔ ان سے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی جو ونڈو ہے وہ نیرو ہوتی، راستہ جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تین خبریں جو سامنے آئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، اور ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ تین خبریں ایک طرح سے بتاتی ہیں کہ معاملات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ پہلی خبر، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان وہ محض ایک پیغام رسانی کا کام نہیں کر رہا بلکہ باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اب باقاعدہ ایک فریق ہے، ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ پر بھی ان سے گفتگو کر رہا ہے باقاعدہ ایران کے بہاف پر، اور ایران سے بھی گفتگو کر رہا ہے امریکہ کے بہاف پر، یعنی ثالثی، اور اپنی رائے دے رہا ہے، اپنے سولوشنز دے رہا ہے، اپنی ایفرٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، ظاہر ہے اس کا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، موجودہ حکومت کو جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے، کہ ان لوگوں نے جو ٹیم جو ہے شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، یہ وہ کارنامہ ہے جس کا ذکر تاریخ میں لکھا گیا اور پوری دنیا میں اس کو بہت غور سے سنا جائے گا۔ ایران جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے تو پوری دنیا میں بہت نہ صرف یہ کہ غور سے سنا جائے گا بلکہ پاکستان کی اس سے امپورٹنس، اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس کا ویٹ ظاہر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بھارت میں اس کا جو ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ آئے گا وہ اپنی جگہ ہے۔ یعنی مودی سرکار جو ہے اور وہاں کا جو پاگل ہوا بھارتی میڈیا ہے، جو مطلب ہے مختلف قسم کے نام رکھ کے اپنے آپ کو یا اپنے انتہا پسندوں کو خوش کر رہا ہے، یہ ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے، یہ ان کے منہ پر ایک چپیٹ ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے یہ بیان کہ اب ایران کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکی صدر جو کچھ پاکستان کے بارے میں، فیلڈ مارشل کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں آئے دن کہتے رہتے ہیں، وہ تو ایک اب سب کے علم میں ہی ہے وہ تعریف کتنی کرتے ہیں پاکستان کی ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسری طرف سے ایران کی طرف سے بھی پاکستان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آئیے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایک سینئر اہلکار نے، اور رپورٹ کرنے والی یہ رائٹرز ایجنسی ہے، رائٹرز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ اس کے بعد کوئی لڑائی ان دونوں ممالک کے درمیان نہیں ہوئی، یعنی فوجیں لڑ نہیں رہی۔ تو جنگ بندی کا جو ہے یہ ایک طرح کا احترام کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ پازیٹیو سائن ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہی معاملہ، یہی سچویشن اب اس کو پرماننٹ کاش کے ہو جائے، مطلب سب کی دعا یہ ہے کہ یہی پرماننٹ ہو جائے، اور امریکہ جو ہے وہ جو دھمکی آمیز جو بیانات بہرحال سننے میں آتے ہیں، وہ اس پر کوئی عمل نہ ہو، دوبارہ سے ایران پر کوئی اٹیک نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسرائیلی اور بہت پریشان ہیں، اسرائیلی لابی بہت پریشان ہے، اور ان کا سر توڑ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ٹوٹے، ایران پر دوبارہ سے حملہ ہو جائے، جو اسرائیل کے گول ہیں وہ اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں بھی آپ پاکستان کی جو ایفرٹ ہے، ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، سفارتی طور پہ جو کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہو رہی ہے اور یہ پازیٹیو سائنز آ رہے ہیں، اس کی اہمیت جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ بندی ٹوٹے، دوبارہ سے جنگ شروع ہو، لیکن پاکستان بطور ثالث کے اس کی کوشش ہے کہ اس معاملے کو پرماننٹ کیا جائے، امن جو ہے یہ برقرار رہے۔ اچھا، اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے صدر کے پاس ظاہر ہے کہ اختیار موجود ہے کہ وہ 60 دن تک کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو 30 دن کی ایکسٹینشن بھی 30 دن کی ایکسٹینشن کا بھی ایک ونڈو اس کے پاس ہے 1973 کے قانون کے مطابق، لیکن اس کے بعد اسے کانگریس سے باقاعدہ اجازت لینی ہوگی۔ تو اب یہ جو مہینہ ہے مئی کا، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کانگریس پر اگر وہ اجازت دے جاتی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران سے جنگ جاری رکھنے کے لیے، تو وہ اجازت ملنا بظاہر اس وقت بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی جو پوری رائے عامہ ہے وہ اس جنگ کے بہت خلاف ہے، اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اور سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپس میں، کانگریس کے دونوں جو ہاؤسز ہیں، وہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کی جو تقریریں ہیں، اور اس کے بعد وہ سوالات جو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے نمائندوں سے کر رہے ہیں، خاص طور پہ سیکرٹری آف وار
ट्वीट हैशटैग से जितने सख्त सवाल किए गए हैं कांग्रेस में, वो अपनी मिसाल आप हैं। तो अमेरिका में चूंकि रायामा इस जंग के खिलाफ है, अवाम के नुमाइंदे इस जंग के खिलाफ हैं, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कांग्रेस से इस जंग की बाकायदा जारी रखने की इसकी इजाजत ले सके। तो अब इस वक्त उनके पास भी अगर आप देखें तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जो विंडो है वो नैरो होती, रास्ता जो है वो तंग होता चला जा रहा है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि कोई ना कोई सुलह का, कोई ना कोई अमन का ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ज़ाहिर है कि दुनिया में एक सुकून का सांस आए। तीसरी खबर की तरफ आते हैं। तीसरी खबर यह है कि फीफा का जो सदर है उसने कहा है कि ईरान फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है उसमें वो शिरकत करेगा, और ना सिर्फ ये कि शिरकत करेगा बल्कि अमेरिका में खेलेगा। ये बहुत बड़ी आप यूं कहें कि इशारा है, सिग्नल है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस पे जो रद्द अमल है वो भी बहुत काबिल गौर है। उन्होंने ये कहा है कि वो ईरान अगर खेलना चाहता है, उन्हें कोई इतराज नहीं है इस बात पे। वर्ल्ड कप अगर ईरान खेलता है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर फीफा के सदर ने ये कहा है तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप को कोई इतराज नहीं है। तो एक तरफ से यानी ये 3 खबरों और डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल, तो ये वो 3 खबरें हैं जिनको अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो इससे जो तस्वीर सामने आती है वो ये नजर आ रही है, जो उम्मीद की तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है, वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब जंग का कोई नया सिलसिला ना शुरू हो, और वो जो कोशिशें हैं इसराइल की और दुनिया भर के जुनूनियों की कि दोबारा से ईरान पर हमले की एक रास्ता हमवार किया जाए, वो कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। और इन कोशिशों को नाकाम करने में पाकिस्तान को जो किरदार है बतौर सालिस के, वो एक गैर मामूली किरदार है। अब देखना ये होगा कि जाहिर है कि अमेरिकी सदर का एक दौरा चीन जो कि पहले मुलतवी हो के अब वो इस महीने होने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चीन है, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ जो उनकी मुलाकात होगी, उससे पहले जाहिर है पाकिस्तान की भी कोशिश होगी, अमेरिका की भी कोशिश होगी, ईरान की तो जाहिर है इंटरेस्ट है ही है, और चाइना की भी ये कोशिश होगी कि उससे पहले मामलात सेटलमेंट की तरफ चले जाएं, और ये जो मुलाकात होगी इस मुलाकात से पहले ये मामलात इतनी सेटलमेंट तक चले जाएं कि वहां पे कोई तल्खी का इम्कान बाकी ना रहे। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इस हवाले से कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया में जो परेशानी है, हर बर आज़म में जो परेशानी है तेल के हवाले से, गैस के हवाले से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, बहुत से ममालिक में तेल अब मिलना बंद हो गया है। पाकिस्तान में यह है कि कीमत ज़ाहिर है बढ़ी है लेकिन तेल मिल रहा है। अभी तक ये खबर नहीं है कि किसी पेट्रोल पंप में या आमतौर पर किसी शहर में ये खबर आ जाए कि तेल मौजूद ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है। और बाकी लेकिन जो मुल्क हैं, बाकी मुल्कों में तो अब यानी तेल खत्म होना शुरू हो गया। भारत में हंगामे, बांग्लादेश में, श्रीलंका के हवाले से खबरें हैं कि वहां पे हंगामे आ गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया का यानी एक मसला बन गया है, और इसी को कहते हैं कि अगर ये बात अगर आगे बढ़ गई तो फिर ये बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने का किरदार है, दुनिया भर में अमन लाने का किरदार है, और बतौर सालिस जिसका एतराफ़ ईरान ने भी किया है। अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कई मरतबा कह चुके हैं। पाकिस्तान का ये किरदार दुनिया भर के लिए और इंसानियत के लिए एक अजीम कारनामे के तौर पर हमेशा याद रखा जाए।